الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب انبیاء کے آخر میں، لیکن قیامت کے دن وہ سب سے آگے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا نبی رسول پیغمبر آئے، میرے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے قائد ہیں۔ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سارے نبی میرے پیچھے ہوں گے اور میں سب سے آگے ہوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُفْتَحُ بَابُ الْجَنَّةِ، میں وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور مزید فرمایا کہ جب میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا من بالباب، دروازے پہ کون آیا؟ میں جواب دوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آیا۔ جس فرشتے کی دروازے پہ ڈیوٹی ہوگی وہ کہے گا جب سے اللہ نے مجھے اس ڈیوٹی پہ لگایا ہے، حکم ملا تھا کہ سب سے پہلے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو اس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، آئیے تشریف لائیے، میں دروازہ کھولنے کے لیے آپ کا منتظر تھا۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے۔ مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ میں الامر فوق الادب، میں نے اپنے اساتذہ کا، اپنے محترمین کا حکم قبول کیا ہے، ورنہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مہمانان گرامی تشریف فرما ہوں اور مقامی حضرات اپنی لمبی چوڑی گفتگو کرتے رہیں۔ میں مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اعلیٰ، نبی علیہ السلام کی گفتگو بات بھی اعلیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو ہم نے بہت مانا، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات کو ہم نے نہیں مانا۔ حق تو یہ تھا کہ جس طرح ہم نبی پاک کی بات کو مانتے ہیں اسی طرح آپ کے فرمان کو بھی مانا ہوتا۔ ہم نے چہرے کی مدح ثنائی کی، زلفوں کی مدح سرائی کی، آنکھوں کو تشبیہات سے بام عروج پہ پہنچایا، جس میں اتھر کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے۔ حق تو یہ تھا کہ جس طرح یہ سلوک کیا اسی طرح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے اقوال، آپ کے کردار، آپ کے اعمال کو بھی اہمیت دی ہوتی۔ اللہ کی قسم ہم سچے اور کھرے مسلمان ہوتے ہیں۔ ارے جہاں تک بات نبی پاک کی ذات کی ہے تو تیرے سے زیادہ ذات کو ماننے والے اس دور میں موجود تھے۔ ابو لہب نے بڑھ چڑھ کے مانا، ابو جہل نے بڑھ چڑھ کے مانا، عتبہ اور شیبہ نے بڑھ چڑھ کے مانا۔ تو ان سے محبت میں نہیں بڑھ سکتا۔ جان نچھاور کرنے والے وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ، 20 سال کی عمر ہے، بیاہ کا ٹائم آیا، نکاح کا وقت آیا،
نکاح کے موقع پر دنیا جڑی بیٹھی ہے، عرب کے رؤسا آ گئے، چودھری وڈیرے آ گئے، چھوٹے بڑے آ گئے، مرد و خواتین آ گئیں، سارے کے سارے آج جمع ہیں، لیکن چچا ابو طالب نے دیکھا میری برادری، میری قوم کی آنکھوں میں تضحیک ہے، لوگ پھیکی ہنسی ہنس رہے ہیں، دبی دبی ہنسیاں ہنس رہے ہیں، سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسا بے جوڑ رشتہ ہے، ادھر ایک مکے کا در یتیم ہے اور ادھر انٹرنیشنل تاجرہ ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کی مالکہ ہے، جس کا مال کبھی مصر میں جا رہا ہے، کبھی ایران سے آ رہا ہے، کبھی روم کے بارڈر کو کراس کر رہا ہے، کبھی کہیں سے آ رہا ہے، کہیں جا رہا ہے۔ ایک طرف وہ انٹرنیشنل تاجرہ ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے، رؤسائے عرب کی سردار ہے، اور ایک طرف یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو طالب نے بھانپ لیا، کھڑا ہو گیا، اوئے تم میرے محمد کی تصدیق کر رہے ہو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ایکم یوالی محمدا شرفاً وعقلا ونبلا، میرے محمد کی برابری کرنے والا شرافت میں، عقل میں، دیانت میں، امتیاز میں کوئی بڑا ہے تو تمہارے اندر سے آج کھڑا ہو کے دکھائے۔ سانپ سونگ گیا، پوری برادری خاموش ہے، کوئی چیلنج قبول نہیں کرتا، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محمد کی تعریف میں، میرے محمد کی ذات کو ماننے میں ابو طالب نے کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب بات آئی تھی محمد الرسول اللہ کی تو نہیں مانا۔ جہاں تک بات تھی محمد کی عزت کی، بڑھ چڑھ کے چاہا، اللہ اکبر، لیکن جب بات آئی محمد اللہ کی، اے چچا میں صرف محمد ہی نہیں اللہ کا رسول بھی ہوں، تو کہہ دیا اخترت العار، اللہ اکبر، اخترت النار علی العار، پڑ گیا تو چلا جاؤں گا، لیکن تیری برادری جو تانے دے گی کہ دین چھوڑ گیا تھا، باپ دادا کی رسم و رواج چھوڑ گیا تھا، اپنے قیاسات، اقوال، اجتہادات بزرگوں کے سارے دفن کر گیا تھا، میں یہ جملہ مرنے کے بعد نہیں کہلوانا چاہتا، محمد میں تیرے دین کو نہیں مانتا، تیری ذات کو مانتا ہوں۔ وہ ذات کے ماننے والے وہاں بڑے بڑے پڑے تھے، اللہ اکبر۔ یہی برادری عرب کی ایک موقع پہ اعلان کر دیا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے تو یار یہ مشن چھوڑ دے، جو تو مشن لے کے آیا ہے نا اس سے چھوڑ دے، اے تو اگر چاہتا ہے نا عرب کے سرداروں کی جس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا، ہم تیرے ساتھ اس لڑکی کا بیعہ کرنے کو تیار ہیں۔ اے جلال پور کی اس مسجد میں بیٹھنے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو، تمہاری شرافت کتنی ہے، تمہاری عقل کتنی ہے، تمہاری ذہانت کتنی ہے، تمہارے پاس مال کتنا ہے۔ تمہاری برادری میں تمہارے متعلق کوئی شخص یہ کھڑا ہو کے آج کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں؟ کسی شخص کے متعلق کوئی یہ کہہ دے کہ اس جلال پور کی جس لڑکی کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا تجھے وہ رشتہ لے کر دیں گے، لیکن میرے محمد کی قدر کرنے والے عرب کے اندر اتنا موجود تھے، انہوں نے اللہ اکبر اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیا اور کہا اگر تو رئیس بننا چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، ہم تاج تیرے سر پہ بادشاہت کا رکھنے کو تیار ہیں، تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، تیری تابعداری ماننے کو تیار ہیں۔ اگر تو یہ اپنا مشن چھوڑ دے ہم تجھے اپنا بادشاہ بنا لیں گے، قبیلے کا سردار بنا لیں گے، عرب کا بڑا بن جائے گا۔ یہ بڑائی کا تاج سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، امین تھے، صادق تھے، سچے تھے، گھرے تھے، پوری برادری میں افضل تھے، اسی لیے تو آج یہ سارے کے سارے عزت کر رہے ہیں، قدر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی بات کافی ہوتی تو سارے عرب والے مان چکے تھے، لیکن میرے اللہ کو کیا منظور تھا؟ جس نے رسول اللہ کو مانا ہے وہ نجات پا جائے گا، جس نے محمد کو مانا ہے میں اس کو نہیں بچاؤں گا۔ ابو جہل 50 حج کرنے والا، حرم شریف کو بنانے والا، کعبہ کی عمارت بنانے والا، اور جانتے ہو رہتی دنیا تک ابو جہل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قریبی تعلق تھا، ناتا تھا، رشتہ تھا، کام نہیں آیا، لیکن وہ بلال
جو حبشہ کی بستی میں سے نکل کے آنے والا، کالے رنگ کا، چھوٹے قد کا، دانت نکلے ہوئے، چہرہ کوئی اچھا نہیں ہے، چھوٹے سے قد کا ہے، کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی مال دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی رئیس بنانے کو تیار نہیں ہے، پاؤں کے اندر رسی ڈال کے مکہ کی گلیوں میں کھینچا جاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے اور آتے ہی کہا بلال تو کیا کرتا ہے، تو چلتا تو زمین پہ ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن کے آیا ہوں۔ اس نے صرف ذات کو نہیں مانا، میرے محمد کی بات کو مانا تھا، میرے محمد کی بات کو مانا تھا۔ وہ آجا آج تو ذات کے قصیدے پڑھ لے، اللہ کی قسم کامیابی تیرے قدم نہیں چومے گی جب تک محمد الرسول اللہ کو نہیں مانے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں، چند ایک آخری گفتگو کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ تو نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تجھے پتہ ہے مرنا ہے، لیکن اس نعرہ لگاتے وقت موت نہیں آنی، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نعرہ لگانے سے مر نہیں جاؤں گا، نعرے لگا دیتا ہے۔ اور کبھی غلامی رسول میں آ کر 5 وقت نماز پڑھی ہے، اور کبھی غلامی رسول میں آ کر چہرہ میرے نبی والا بنایا ہے، غلامی رسول میں تو نے شلوار کو کبھی اونچا رکھا ہے، غلامی رسول میں برائیوں کو چھوڑنے کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، غلامی رسول میں تہجد پڑھنے کی کبھی قسم اٹھائی ہے، غلامی رسول کے اندر کبھی عورتوں سے ناجائز تعلق کے بندھن کو توڑنے کے لیے تیار ہوا ہے، غلامی رسول میں سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوا ہے، غلامی رسول میں بیڑی رکھنے کو کبھی تیار ہوا ہے۔ ابھی میرا ایک نوجوان عزیز، میرا شاگرد، میرا بچہ الطاف جھمٹ مجھے بتا رہا تھا، جمعہ کے دن اس مسجد کی یہ جو ٹونٹیاں ہیں نا، یہاں پہ ہم وہ بیٹھے صاف کرتے ہیں جو لوگ اپنے منہ کے اندر سے ڈالتے ہیں وہاں پر، اور مسجد کے اندر بیٹھ کے وہ ڈالتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ خدا سا ڈر نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے، تو غلامی رسول کے نعرے لگا لے، لیکن جب تک حلال نہیں کھائے گا جنت میں نہیں جائے گا، تیری عبادت قبول نہیں ہوگی، جب تک حلال کا لباس نہیں پہنے گا تو جنت میں نہیں جائے گا، تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تو جب تک حلال نہیں پیے گا اس وقت تک تیرے پیٹ کے اندر پاک چیز نہیں جائے گی، اور پاک تیرے لیے تجھے جنت کا سامان پیدا نہیں کرائے گی جب تک تو حلال اور حرام چیزوں کو نہیں چھوڑے گا، حلال چیزوں کو نہیں اپنائے گا۔ عزیزان من، آخری 1-2 سوال پوچھتا ہوں آپ سے۔ سوال یہ ہے، میلاد منانا نیکی ہے یا برائی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ میلاد منانا نیکی ہے یا برائی ہے؟ نہیں برائی یار، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو میں خوشی نہ مناؤں، آپ کے گھر میں بچہ ہو جائے خوشی نہیں مناتے؟ کبھی لڈو تقسیم نہیں کیے، بندی مٹر تقسیم نہیں کیے، کبھی مٹھائیاں نہیں، دعوت نہیں کی دوستوں کی؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مدینہ والے باہر نکل کے استقبال کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کا دن ہوا، بڑی خوشی کا موقع ہے، فرحت کا موقع ہے، مسرت کا سامان ہے، ننھی بچیاں نکل آئیں، گنگنا رہی ہیں، آج ہمارے اندر رسول آ گئے، ہم ان کو محبت سے اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، خوشی منائی جاتی ہے، لیکن بتاؤ یہ نیکی ہے یا نہیں؟ یہ نیکی ہے کہ تم اپنے گھر میں خوشی منا لے۔ میرے نبی کی میلاد نیکی، اللہ اکبر، ہے کہ نہیں؟ اگر نیکی ہے پھر یہ بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ اور نیکی کا پتا میرے محمد کو تھا کہ نہیں تھا؟ اور نیکیوں کے معیار تو مدینہ منورہ سے آئے، محمد الرسول اللہ سے آئے۔ اگر نیکی ہے، نیکی کا معیار میرے نبی کو علم ہے، اگر نبی کو علم ہے اس نے بتایا تھا کہ نہیں تھا، علم کو چھپایا تھا یا دنیا تک پہنچایا تھا؟ اگر دنیا تک پہنچایا تھا تو کتب حدیث میں دکھا، محمد الرسول اللہ کی فرامین سے دکھا، قرآن کی آیت سے دکھا، اور جا میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، کنزو قدوری میں دکھا دے، اپنی در مختار میں دکھا دے، اپنی فقہ کی کتابوں کے اندر ایک آیت دکھا دے، ایک حدیث دکھا دے، ایک مجتہد کا قول دکھا دے، میں تیری اس جلوس کی قیادت کرنے کو تیار ہوں۔ جا کچھ حوالہ تو لے کے آ، کچھ دلیل تو لے کے آ، اور بے دلیلی مت اڑا، بے پر کی مت اڑا، آ سیدھے راستے پہ آ اور مان محمد
رسول اللہ، مان محمد رسول اللہ۔ اگر میرے نبی کے چہروں کے قصیدے پڑھتے رہا، میں نے ایک مثال میں بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بہت بڑے قصیدہ خوان تھے، وہ بہت بڑے مداح تھے مکہ والے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر تو مداح بنتا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت کر، اور اگر اطاعت کرے گا تو کامیابی ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، میرے رب کی طرف سے جو محمد رسول اللہ پہ اترا اس کے پیچھے چلے آؤ۔ اگر تم نے اپنے بزرگوں کی مانی، اولیاء کی مانی، بڑیروں کے پیچھے رہے، رسوم و رواج کے پیچھے رہے، اللہ کی قسم کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، قرآن کی آیت پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔